السلام علیکم میرے دوستو، میں آج تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے فتح کا اور خوشی کا دن ہے، جبکہ کفار کے لیے ناکامی اور غم کا دن ہے، کیونکہ ترک کی عدالت نے آج آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ 85 سال بعد ترکی کی مسجد آیا صوفیہ کے میناروں سے اذانیں سنائی دیں گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا، اور آج وہ وعدہ اس اسلامی ہیرو نے پورا کر دیا۔ عیسائیوں نے، امریکہ نے، یورپ نے، اسرائیل نے لاکھ کوشش کی ترکی کو دبانے کی، لیکن اسلام کے اس ہیرو نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ 1935 ہجری میں اتاتürk کا آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ آج ترکی کی عدالت نے منسوخ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، اتاتürk دین دشمن شخص تھا جس نے مساجدوں پر تالے لگوائے تھے، اور آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے فرمان کے مطابق اب مسجد ہو گئی ہے۔ رجب اردغان نے کہا تھا، آیا صوفیہ دراصل ایک مسجد ہے اور اس کی بحالی کے لیے قانونی کارروائی کی جائے گی، اور آج ترکی عدالت نے اتاتürk کا فیصلہ منسوخ کرتے ہوئے آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے آج بہت ہی خوشی کا دن ہے اور فتح کا دن ہے، جبکہ کفار کے لیے آج غم اور ناکامی کا دن ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ریاست مدینہ کے دعوے دار مساجد گروا رہے ہیں اور مندر بنوا رہے ہیں۔ واضح رہے، مسلم حکمرانوں میں رجب طیب اردغان پورے عالم اسلام میں مقبول ترین لیڈر ہیں۔ ٹویٹر میں سب سے زیادہ فالوورز انہی کے ہیں، اور ان میں بھی 70% عرب ہیں۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد عرب دنیا میں انہیں ہیرو کا خطاب مل چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، رجب طیب اردغان نے ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی تھی، اور ان کے والد پھل فروش تھے۔ ان کی مالی حالت اس بات کے محتمل نہیں تھی کہ وہ رجب طیب اردغان کو کسی اسکول میں ڈالتے اور تعلیم دلواتے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ترکی کا صدر اور امت مسلمہ کا عظیم مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے اس ہیرو کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس نے پوری دنیا میں اسلام کے وقار کو بلند کیا ہے۔ اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو بھی رجب طیب اردغان جیسا حکمران نصیب فرمائے۔